وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ. ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. نعمت دنیاوی مادی ہو یا دینی معنوی ہو، دونوں صورتوں میں جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے. مثلا کھانا دیا ہے اللہ نے تو کھائے، پہننا دیا ہے تو کہ پہنے. جو نعمت اس کو ملی ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہو، یہ پسند ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کو دین کی نعمت ملی ہے. ہاں، بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اپنی نعمت کو پوری تمہیں دیا، تمام نعمت کی نعمت پوری دے دی. تو اس نعمت کا اثر بھی ہم پر ہو، جیسے کھانے پینے کا اثر، پہننے اوڑھنے کا اثر. تو اس نعمت کا بھی ہم پر اثر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہماری زندگیوں پر دین کا اثر ہو. ہاں، یہی مطلب ہے ہر محنت کا، ہر دعوت کا، کہ ہمارے اوپر اس کا اثر ہو. کوئی بھی محنت بغیر مقصد کے ہوتی نہیں ہے کہ خالی محنت ہی محنت ہو. محنت ہی محنت تو جانور کرتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کیا لے جا رہے ہیں، پھر محنت کرے گا. ہمارا ایسا کام نہیں ہے. ہمارے سامنے محنت بھی ہے، مقصد بھی ہے. ہاں، محنت بھی ہے، مقصد بھی ہے. کیونکہ محنتیں دنیا میں مقاصد کے لیے ہوتی ہے. تو ہم جس محنت میں ہیں اس سے ہم کیا چاہیں؟ تو ایک تو اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنی آخرت بنانی ہے، اور کوئی نیت نہیں، اور کوئی غرض نہیں. کہ اس محنت کے ذریعے سے آخرت بنانی ہے، کیونکہ ہم کو اللہ نے دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا کا مطلب خالی مال نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر نعمت، اس کے بارے میں یہ تقاضا رکھا گیا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. فَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ تو اس کو اللہ نے جو نعمت دنیا کی دی ہے تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. جیسے کھیتی والا اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، دکان والا اپنے کاروبار سے نفع لیتا ہے. ہاں، ایسے ہی کہ تم بھی کرو، کہ تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ دنیا دی گئی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ اصل بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے. پینا میں
یہ انعام ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے بنی ہیں. بعض چیزوں کا نعمت ہونا ہم جانتے ہیں، بعض چیزوں کا نعمت ہونا نہیں جانتے، کیونکہ بعض چیزیں بالواسطہ نعمت ہوتی ہے، بعض چیزیں بلا واسطہ نعمت ہوتی ہے. یہ کھانا پینا ہے، یہ بلا واسطہ نعمت ہے، کھا لیا پی لیا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بالواسطہ نعمت ہے، ظاہر میں اس کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا. ایک دوست تھا میرا، تو مجھے کہہ کہ مجھے تو اسے ایسی محبت ہے کہ بھائی تو زہر دے تو ادھر کھا جاؤں. اور تو جذباتی کہ زہر کوئی کھانے کی چیز ہے اور دینے کی چیز ہے. تو مجھے کہنے لگا تو زہر بیکار سمجھتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ زہر مرنے کے لیے ہے. میں کہا اور کیا، یہ زہر مرنے کے لیے یہ تجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے. مجھے کہا جیسے مرغیوں کا فارم ہو، سانپوں کا فارم بنایا. سانپوں کا کیوں کہ زہر کھینچنے کے لیے. اس میں 40% سانپ جو ہیں ان میں زہر ہے، 60 میں نہیں ہے، 60% میں نہیں ہے، تیزاب ہے. ٹھیک ہے نا. زہر کھینچ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ زہر کھینچ کر کے دوائیں بنتی ہے، کیونکہ بعض بیماریاں ہوتی ہیں ایسی کہ ان کو زہریلی دوائیں دینی پڑتی ہے اس کے جراثیم مارنے کے لیے. تو زہر کہاں سے آئے گا؟ ان میں سے آئے گا. زہر بیکار نہیں ہے، یہ کم زہر بھی نعمت ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، کہ زہر کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا. وہ نہ جانے تو جب زہر مرنے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے. جی ہاں، زہر جینے کے لیے ہو گیا کہ زہری دواؤں کے ذریعے سے خطرناک بیماریوں کو ختم کیا جاتا ہے. جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے. ہاں، دنیا کا زہر ہو، دنیا کا شہد ہو، سب تمہارے لیے پیدا ہو. یہ بطور انعام کے سمجھایا. نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ انعام سمجھاوے، ذمہ داری سمجھاوے، انعام سمجھاوے، ذمہ داری سمجھاوے. یہی صحیح طریقہ ہے تاکہ ذمہ داری بوجھ نہ بنے کہ اللہ نے یہ انعام دیا ہے تو پھر یہ کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے انبیاء کرام کا کہ وہ انعام اکرام بھی اللہ کا سمجھاتے ہیں اور اللہ کا انعام اکرام سمجھ کر زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں. اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے انعام اکرام کو بھی سمجھیں کہ اللہ نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو وہ کام ایک رواج ہوگا، رواجی طور پر کر لیں. جیسے رواجوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، بس ایک رواج ہے جو چل پڑا ہے قوموں میں، برادریوں میں. وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ دین وہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم ملا ہو، جس کا طریقہ دیا گیا ہو، اس کو دین کہتے ہیں. کہ جس کا حکم ملا ہو اوپر سے، اللہ سے، اور جس کا طریقہ ملا ہو نبی سے. حکم، طریقہ اور تیسری عمل کرنے والے کی نیت، ان تینوں کو ملا کر کے دین اور عمل بنتا ہے. حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق، صحیح نیت کے مطابق. حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق اور صحیح نیت کے مطابق جو کام ہو وہ بنے گا دین. اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو دین نہیں بنے گا، آخرت نہیں بنے گی. جی ہاں، اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور ذمہ داریوں میں حکموں کو دیکھا جائے گا، طریقوں کو دیکھا جائے گا، نیتوں کو دیکھا جائے گا، کہ اپنی نیتیں صحیح کرو، طریقہ صحیح معلوم کرو، اس حکم کی تحقیق کرو تاکہ وہ چیز دین بنے۔ جی ہاں، نہیں تو جس کی سمجھ میں جو آوے وہ کرے، جو جس کی سمجھ میں آوے وہ کرے، کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت پر لا کر کے چھوڑا ہے، وہ نعمت دین ہے۔ اس پر لا کر کے ہم کو کھڑا کیا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت دین ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کر دیا ایمان والوں پر۔ احسان تو سب پر ہے، ان پر خصوصیت، کیونکہ یہ مخاطب ہے، یہ ذمہ دار ہے کہ اللہ نے احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر۔ کس بات کا؟ کہ ان کے لیے رسول بھیجا، انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے، کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اور رسولوں کو یہ بات بتاوے گا۔ تو رسولوں کا آنا اور رسولوں کی باتوں کا زندگی میں آنا، یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے۔ باقی تو اللہ کا احسانات تو ہر مخلوق پر ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے، اور کریم احسان کرتا ہے۔ جی ہاں، کریم کرم کرتا ہے، کریم بخشش کرتا ہے، اس لیے سب پر احسان ہے۔ ایمان والوں پر خصوصیت سے یہ احسان ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے میرے دوستو، وہ رسولوں کا آنا ہے، کیونکہ رسول آئے گا تو کتاب بھی آئے گی، ہدایت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی، مدد بھی آئے گی۔ اس لیے جتایا ہے اس کو کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان میں رسول بھیجا۔ اب جب رسول آ گیا ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ رسول کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ تو رسول ایک تو ایمان اور ایک علم، یہ دو چیزیں پہ لے کر آتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کی، ایک ایمان ہوتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ پہلی دعوت ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کہ کون سا تعلق؟ کہ بندگی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق ہے۔ جی ہاں، مالک تو وہ سب کا ہے، خالق تو وہ سب ہے، سب قومیں کہتے ہیں مالک اللہ ہے، وہ سب کا مالک ہے، لکھا ہوا دیکھا ہوا نا، ہاں، کہ وہ سب کا مالک ہے۔ جی ہاں، تو اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب تک اللہ نے چاہے۔ کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری کائنات پر اللہ کی نظر بھی ہے، پوری کائنات پر اللہ کی قدرت بھی ہے، پوری کائنات پر اللہ کا استعمال بھی ہے، وہی استعمال کرتا ہے کائنات کو۔ ہاں، اس لیے دعوت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے۔ کہ کس راستے سے؟ کہ بندگی کے راستے سے، بندگی کے راستے سے، عبادت کے راستے سے، اطاعت کے راستے سے اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو جائے۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کرو، اطاعت کے راستے سے۔ اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ نے۔ نبیوں کی آمد اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمین پر قائم ہو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے اپنے آپ کو خدا کا تابعدار کرنا، آزاد نہیں رہنا، آزاد نہیں رہنا۔ ہاں، ہمارے دین میں آزادی منع ہے، اللہ کے حکم کے تابع رہو۔
آزادی نہیں. اللہ کے حکم کی تابع داری کا نام بندگی اور عبدیت ہے. اس کا نام ہے بندگی اور عبدیت، کہ اللہ کے حکموں کے تابع ہے، جان میں بھی، مال میں بھی، ارادے میں بھی، عمل میں بھی، سب چیزوں میں بندہ بن کر کے جینے کی دعوت ہے. کنو عباد اللہ اخوانا، حضور نے فرمایا کنو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے بن کر رہو اور آپس کے بھائی بن کے رہو. مدینہ منورہ والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ اللہ کے بندے بنو، نفس کے بندے نہ بنو، خواہش کے بندے نہ بنو، بلکہ اللہ کے بندے بنو اور آپس کے بھائی بنو. یہ دو، کیونکہ آدمی کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور نیچے سے بھی ہے، نیچے سے بھی ہے، بندوں میں رہ رہا ہے. جی ہاں، تو بندوں میں بندہ بن کر رہے، بندوں میں بڑا بن کر کے نہ رہے. اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ کوئی بڑا بنے، کوئی بڑا بنے، کوئی اپنی بڑائی چاہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو بھی کوئی اس کام سے بڑائی چاہے گا اپنے اندر، تو وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا. کہ جو بھی اس کام کے ذریعے سے اپنی بڑائی چاہے گا تو وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا، اس کے سامنے فتنے آئیں گے. اس لیے یہ بہت احتیاط کی بات ہے، کیونکہ کام ہوتا ہے تو استقبال بھی ہوتا ہے، آؤ بھگت بھی ہوتی ہے. اس لیے آدمی اپنی حیثیت سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے. جی ہاں، نہیں، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہے بس، اور اس کا دین ہے، اس کا کام ہے. اس لیے دنیا کے تمام کام تو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں. ہمارے دین کے تمام کاموں کو مٹا کر کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، کہ اپنے آپ کو مٹا کر کرو. ہاں، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. کیوں کہ اللہ نے یہ کام دیا ہے. اب جو کام کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. قاعدہ ہے کہ جو کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. تو جو بڑھے گا وہ کام کی وجہ سے بڑھے گا. بغیر کام کے اپنے آپ کو بڑا بنانا یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے اپنی برتری، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں میں بندگی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بندگی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ بن کر کام کرو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، انما انا عبد، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں. اور یہ بات اسے سمجھائی ہے تاکہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو ہر ایک بندہ بن کر کے سب پوری کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو امانت داری سے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ امانت داری سے کرو. اپنی امانت داری، اپنی سچائی اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. اپنی امانت داری، اپنی سچائی، اپنی وفاداری، یہ اللہ کو دکھاؤ کہ یہی چیز فائدہ دے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، قیامت کے بارے میں یہ کہا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سچوں کو اور وفاداروں کو وفاداری کام آئے گی. کیا کام آئے گی؟ وفاداری کام آئے گی. سچوں کو سچائی کام آئے گی کہ ان کی باتوں میں بھی سچائی ہے، ان کے عمل میں بھی سچائی ہے، ان کی نیت میں بھی سچائی ہے، یعنی وفاداری ہے. تو یہ مزاج بنانا ہے، یہ مزاج دین میں بنانا ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے حکموں کے تابع دار ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں. اور یہ تابع داری، وفاداری ہر حال میں کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. یہ کام ہے ہمارا.
صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں، ہر حال میں۔ کوئی حال ہمیں اس سے مانے نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ہر حال میں مانیں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ کہ ہم کو نہیں پوچھا اس لیے نہیں کرتے، تم جانو کہ نہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کام اللہ کا ہے اور اس نے اللہ کا کام کیا ہے، ہم کو نہیں پوچھا ہے کہ تو بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں پوچھا، یہ کوئی بات نہیں پوچھا ہوگا کسی وجہ سے، لیکن کام تو اللہ کا ہوا ہے نہیں کہ بھی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، اور کوئی رگ اندر نہ آوے، اور کوئی رگ اندر نہ آوے۔ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، کوئی پوچھے تو کوئی نہ پوچھے تو۔ جی ہاں، کوئی آگے بڑھاوے تو کوئی آگے نہ بڑھاوے تو۔ ہم کو آگے نہیں بڑھایا، ہاں یہی کرتے رہتے ہیں، ہم کو نہیں آگے بڑھاتے، کہ یہ مزاج نہیں، بلکہ جو کر رہے ہیں ہم ان کے مددگار ہیں۔ جو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہے بندوں میں، اور ہر ایک اپنی صلاحیت سے کام کرے گا۔ جیسے بدن کے اعضاء میں مختلف، آنکھیں اپنی طاقت سے کام کرتی ہے، کان اپنی طاقت سے کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں اپنی طاقت سے کام کرتے ہیں، الگ الگ ہے۔ جی ہاں، لیکن ہر بدن کا ہر حصہ دوسرے حصے کا مددگار ہے۔ آنکھیں دیکھے گی تو سب کے لیے دیکھے گی، پورے بدن کے لیے دیکھے گی۔ پاؤں چلیں گے تو پیاس لگی ہے تو پورے بدن کے لیے بدن وہ پاؤں سے چل کر جائے گا پانی پینے کے لیے وہاں۔ تو بدن کا ہر حصہ پورے بدن کا مددگار ہے۔ یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے، یہ طریقہ ہم کو سکھایا ہے کہ بدن کا ہر حصہ پورے بدن کا مددگار ہے۔ ایسے دین کے کاموں کے ہم سب مددگار ہیں، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے ہم اس کے مددگار ہیں، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے ہم اس کے مددگار ہیں۔ وہ دین کا جو بھی کام ہو، اگر وہ دین کا کام ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہمارا کام تو تبلیغ کا ہے، 6 نمبروں کا ہے، باقی ہم نہیں جانتے، ایسا ہے کہ نا ہم دین کا کام کریں گے، دین کو پانی دیں گے، اور جہاں جہاں جو دین کا کام ہو رہا ہو ہم اس کے مددگار ہیں۔ یہ نیت بنانی ہے، یہ کیا بنانی ہے؟ جو بھی دین کا کام ہو رہا ہو اور اللہ کو پسند ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے معاون ہیں۔ ہاں، اپنے کام کو مقصد بنا کر کریں گے، اور باقی جو دینی کام ہے ہم اس کے معاون بنیں گے۔ جیسے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے، اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے، اپنے نبی کا اتباع کریں گے، اور باقی تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، باقی تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے کہ وہ بھی سچے ہیں، اپنے زمانے میں وہ بھی کام کر کے گئے ہیں۔ تو تمام نبیوں پر ایمان رکھنا، اپنے نبی پر ایمان بھی رکھنا اور اتباع کرنا، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس طرح دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دین کے، وہ صحیح ہیں تو ہم اس کے مددگار ہیں، اور اپنے کام کے مددگار بھی ہیں، اور اپنے کام کو مقصد بنا کر چلیں گے۔ یہ طریقہ ہے، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کے معاون بنو، اپنے کام کو مقصد بناؤ۔ یہ اس کے معاون بھی ہیں اور ہم اسی کے ہیں، لیکن جو دوسرے کام ہیں وہ تو ان دوسرے کاموں کے درمیان میں اور ہمارے کاموں کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دین کے جتنے کام ہیں سب کا ثواب ان کو ملے گا، کیونکہ وہ مددگار ہیں اس کے، اپنے کام کے مددگار بھی ہیں اور اپنے کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم یہ کریں گے، اس میں یہ طریقہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جتنی خیر دنیا میں پھیل رہی ہے ان تمام خیر میں ہم شریک بھی ہوں گے اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ان کرنے والوں کی قدر بھی کریں گے۔ مہاجرین نے آ کر حضور سے یہ عرض کیا کہ ساری فضیلت انصار لے گئے۔ جی ہاں، وہاں یہ چلتا تھا فضیلت کمانا، کیا کمانا؟ فضیلتیں کمانا، اور یہی اصل دین ہے کہ کیا حکم ہے اس کو دیکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے اس کو دیکھنا، کیا حکم ہے اس کو دیکھو، اس کی کیا فضیلت ہے اس کو دیکھو۔ حکم پر عمل کرنا فضیلتوں کے یقین کے ساتھ، اس لیے فضائل بتائے گئے ہیں، نبیوں پر فضائل کا علم اتارا گیا ہے کہ اگر فضائل کا علم ہوگا تو شوق ہوگا، کیا ہوگا؟ شوق ہوگا۔ فضائل کے علم میں شوق اور خوف کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ گناہ ہوگا تو یہ عذاب ہوگا۔ فضائل جو ہے وہ زمین تیار کرتا ہے، جیسے زمین کو تیار کیا جاتا ہے اگانے کے لیے تاکہ اگے، ایسے ہی میرے دوستو جو فضائل کا علم ہے وہ دلوں کی زمین تیار کرتا ہے۔ اس لیے فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے۔ جی ہاں، اگر فضائل کا علم نہیں ہے تو عمل میں جان کم ہے، یہ پڑھ کر رو کر لیا، سر سے اتر گیا، یہ ہوگا۔ اور فضائل کا علم ہوگا، اس کا یقین ہوگا تو عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا، اور عمل فوت ہو جائے گا تو پچھتاوا ہوگا کہ مجھ سے یہ چیز چھوٹ گئی، میرا یہ عمل فوت ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ اس لیے کام میں آگے بڑھنے کے لیے فضائل کا علم اتارا ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھنا۔ تو یہ مہاجرین نے آ کر حضور سے یہ کہا کہ انصار مدینہ آگے بڑھ گئے۔ کیوں؟ کہ جو بھی تقاضا آتا ہے یہ پورا کرتے ہیں، شہید بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، مال بھی ان کا زیادہ لگتا ہے دین پر نصرت کے لیے، اور خدمت بھی یہی زیادہ کرتے ہیں ہماری اور ہر آنے والے کی۔ تو خدمت میں، قربانی میں، عبادت میں، سب چیزوں میں یہ آگے ہے۔ ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں، وہی سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں۔ یہ بات بطور حسد کے نہیں تھی۔ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے فضیلت کمانی ہے جیسے یہ کما رہے ہیں، اور ایک حسد ہوتا ہے کہ یہی کرتے ہیں، یہی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا حق نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حسد ہے کہ کرنے والے کی قدر کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اپنے دل میں کھوٹ آوے، بجائے اس کی قدر کرنے کے کھوٹ آوے، یہی اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو شیطان کو حسد نے برباد کیا۔ شیطان کو کس نے برباد کیا؟ حسد ہے کہ آدم کو سجدہ کرایا اور آدم کو اللہ نے فضیلت دی، اپنا خلیفہ بنایا، اس پر اس کو حسد آیا۔ جی ہاں، اور اس نے بردستہ اللہ کے سامنے یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ آپ نے آدم کو پسند کیا، آپ نے آدم کو نوازا، میں آدم سے اچھا ہوں۔ کہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ پر اعتراض ہے، تو وہ برباد ہوا۔ کیوں؟ کہ حسد آیا۔
کسی کی ترقی پر حسد آوے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جس پر حسد آوے اس کے لیے خوب دعا کرے کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، ہاں، تاکہ حسد نکل جاوے۔ تو مہاجرین نے یہ بات کہی انصار کے بارے میں کہ ساری خیر یہی لوگ لے اڑے، ہاں، خدمت بھی یہ کرتے ہیں، نصرت بھی یہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہی جاتے ہیں زیادہ ہو، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ اہل وطن ہے، ہم تو باہر سے آئے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، تو یہ ساری خیر یہ لے گئے، ہم پیچھے ہو گئے، ہمیں خیر نہیں ملی۔ یہ طریقہ ہے میرے دوستوں مخلصین کا، کس کا؟ کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی یہ ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح ہماری آخرت بن جاوے اچھی سے اچھی، اور کس طرح ہم اپنے دین کے مددگار بنے۔ تو اس لیے وہ یہ بات لائے کہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے، انہوں نے سب کچھ لیا، ہمارے حصے میں ہم نہیں کر پائے، کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو تم بھی لے سکتے ہو، ان کو اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کو تم بھی لے سکتے ہو۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں، کہ اس طرح لے سکتے ہو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو، یہ آگے بڑھ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو، تو تم ان کی قدر کرو، بجائے حسد کرنے کی قدر کرو۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی یا ہماری کوئی جماعت یا ہمارا کوئی علاقہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا کریں کہ ان کی قدر کریں، کہ ان کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے۔ ہمارا کوئی ساتھی بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو فرمایا کہ تم بھی کر سکتے ہو، ایک یہ طریقہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو کہ یہ کر رہے ہیں، یہ اتنے قربانی دے رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے دعا مانگو۔ جب تم ان کی قدر کرو گے، ان کے لیے دعا مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز دے گا جو ان کو دے گا۔ تو یہ سبقت اور فضیلت حاصل کرنے کی صورتیں ہیں، وہ اس راستے میں ہونی چاہیے کہ ہم بھی سبقت حاصل کریں، ہم بھی فضیلتیں حاصل کریں، ہاں، تاکہ آگے بڑھیں۔ جی ہاں، خالی پروگرام پورا کرنا کافی نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہے، یہ تقاضا ہے، یہ پورا ہو جاوے، بلکہ اس پروگرام پر، اس تقاضے پر کیا ملنے والا ہے وہ بھی دھیان ہو، وہ بھی ہمارے دھیان میں ہو کہ اس پروگرام پر، اس تقاضے پر مجھے اللہ کیا دینے والے ہیں۔ یہ ایمان اور احتساب کہلاتا ہے، یہ اندر کا یقین اور ثواب کا حساب یہ سامنے ہے، اندر کے یقین اور ثواب کے حساب کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہاں۔ تو یہ اخلاص کی قسم کہلاتی ہے۔ اصل میں یہ اس کام میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ نیتوں کا خالص ہونا ہے۔ حدیثوں میں ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور اخلاص دے۔ نفاق یعنی اندر کچھ باہر کچھ، کیسا نہ ہو کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، میرے عمل کو ریا سے صاف رکھ، کہ میرے عمل میں کوئی ریا نہ آوے، میرے عمل میں کوئی ریا نہ آوے، بلکہ اللہ اور آخرت سامنے رکھے۔ اس کو مخلص کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کے خوشنودی کو اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرے۔ جو اس نہج پر رہے گا وہ ہمیشہ کرتا رہے گا کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، کوئی پوچھے کوئی نہ پوچھے، کوئی آگے بڑھاوے کوئی نہ بڑھاوے کچھ، ہاں۔ اور مخلصین کی وجہ سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ جب لوگوں میں اخلاص آئے گا اور اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جائے گا تو فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اخلاص کی وجہ سے رہبری ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے رہبری بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے فتنوں کا ختم ہونا بھی ہوگا۔ کہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ کام کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا۔ دوسری بات
کہ اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا. کیا پیدا کرنا؟ استقامت پیدا کرو، یعنی اپنے آپ کو پابند کرو. جو کام شروع کیا ہے اس کو آخر تک لے جاؤ. جیسے تعمیر کرتے ہیں تو ایک آخر تک لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ جگہ رہنے کے لائق ہو گئی. تعمیر کرتے ہیں اینٹ پر اینٹ. ایسے ہی کہا کہ اپنے عمل میں اپنے آپ کو پابند کرو، کہ عمل کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ عمل. استقامت کا حکم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں. حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض مرتبہ حالات موافق ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حالات ناموافق ہوتے ہیں. ہاں تو کیا کریں؟ حالات کے حساب سے چلے یا حکم کے حساب سے چلے؟ حکم کے ساتھ چلے. مسلمان وہ ہے جو حکم کو سامنے رکھ کر چلے، حکم کو سامنے رکھے اور حالات کو برداشت کرے. اگر حالات اچھے ہیں اور حکم بھی ہے تو اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ حالات بھی اچھے ہیں اور حکم بھی پورے ہو رہے ہیں. حالات بھی اچھا ہیں، حکم بھی پورے ہو رہے ہیں. تو کیا کرے؟ کہ شکر کرے. انبیاء کرام اپنا کام ہمیشہ شکر کے مزاج سے کرتے تھے. کس مزاج سے؟ شکر کے مزاج سے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا کام دیا ہے، بڑی نعمت دی ہے. وہی تعلیم ہمارے لیے ہے کہ اپنے کاموں کو شکر کے مزاج سے کرو. نوح علیہ السلام اپنی دعوت محنت پر 950 سال رہے، وہ سب جانتے ہیں. اور وہ حالات کیسے تھے؟ کہ بہت سنگین حالت. کرب عظیم قرآن شریف میں کہا ہے. کرب عظیم یعنی بڑی بھاری مشقت میں تھی نوح. ہر طرف سے بہت بہت مشکلوں میں انہوں نے کام کیا. اللہ نے کہا کہ بڑی مشقتوں میں، بڑی بھاری مشقتوں میں نوح علیہ السلام رہے. لیکن کیسے رہے؟ کہ شکر کے ساتھ رہے. انہ کان عبدا شکورا. کہ نوح کیسے تھے؟ کہ شکر گزار تھے. کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ کی میرے ساتھ مدد ہے. تو یہ مزاج ہمارا بھی کہ ہم اللہ کے کام کو کیسے کریں؟ کہ شکر کے مزاج سے کرو. غفلت کے ساتھ بھی نہیں اور مجبور ہو کر کے کرنا بھی نہیں کہ مجبور ہے کیا کریں نا، بار بار تقاضے آتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے. اس کو مجبوری کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجبوری کہتے ہیں. اس کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں ہے، بوجھ آتا ہے تو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں. یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ذرے ذرے کا ہے. اس کا ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی تو فرمایا ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے. ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں، جی ہاں، غبار کا اور دھول کا ذرے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں. جب گھر میں روشنی آتی ہے نا دھوپ کی تو اس میں وہ نظر آتی ہے، اس کو ذرے کہتے ہیں. ہاں، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی خیر ہوگی تو ہم اس کو چکائیں گے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرے کا حساب ہے تو عمل کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت بڑا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. جو کہا نعم اجر العاملین، جی ہاں، کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا اور بہت بہتر ہوگا. اس لیے حضور فرماتے تھے کہ اللہ سے امیدوار رہو. کیا رہو؟ اللہ سے امیدوار رہو. کس چیز کے؟ کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. امیدوار رہو، ابشرو واملوا ما یسرکم، کہ اللہ سے امیدوار رہو اور خوش رہو، بشارتیں حاصل کرو کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. اس لیے ہمارے کام میں میرے دوستو کہتے ہیں کہ استقامت یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرے، کیونکہ دنیا میں حالات ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، ناگوار بھی حالات بھی ہوتے ہیں. حالات کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو گزر جائیں گے. حالات تو گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی، بوڑھاپا، یعنی حالات.
یہ تو لگے ہوئے ہیں، یہ گزر جاتے ہیں، تو حالات کا اعتبار نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ حالات نے کیا کیا. حالات میں، اس لیے اللہ حالات بھی لاتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں، حالات بھی لاتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں. کہ روزے گرمیوں میں آئیں گے، گرمی بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا. گرمی بھی آئے گی، حج بھی آئے گا. گرمی بھی آئے گی، نمازیں بھی آئے گی. موسم بدلتے رہتے ہیں. حضرت ہی فرماتے تھے کہ ہم حکموں والے ہیں، حالات والے نہیں ہیں. ہم حکموں والے ہیں، ہم تو حکموں کو دیکھیں گے حالت کیا ہے کہ وہ نہیں، کیونکہ حالت گزر جائے گی. اس لیے فرماتے تھے ہماری عبادت کا جو حساب ہے وہ چاند کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے نہیں ہے. یعنی ہم موسم کے تابع نہیں ہیں. جیسے دنیا میں موسم، بھئی گرمی کا زمان چھٹیاں کرو تو گرمی میں چھٹیاں ہو جاتی ہے. جہاں بہت سردی ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں کہ سب چھٹی کرو، دماغ کام نہیں کرے گا تو چھٹی. آپ کے ہاں کہ ہمارا ایسا نہیں ہے. گرمی آوے، سردی آوے، بارش آوے، ہم تو حکم والے ہیں. تو گرمی میں بھی کام کریں گے، سردی میں بھی کام کریں گے، بارش میں بھی کام کریں گے. سردی میں حج آئے گا تو سردی میں حج کریں گے، اور گرمی میں حج آئے تو دیکھیے وہاں کی گرمی کتنی سخت گرمی ہوتی ہے حج کے زمانے میں. کہ گرمی کا حج ہاں بہت سخت ہوتا ہے. وہ علاقہ ہی گرم ہے، وہ علاقہ ہی گرم ہے. حکومت اعلان کرتی ہے کہ گرمی شدید ہے، باہر مت پھرو. ہاں عربی میں اعلان ہوتا ہے وزارت حج کی طرف سے کہ گرمی بہت سخت ہے، جان لیوا گرمی ہے، باہر نہ پھرو. لیکن حج تو کرنا ہی پڑے گا. کیوں کہ حج کے مہینے ہیں. حج کے ایسے روزہ، ایسے نمازیں، سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے. تو یہ مثال اس لیے سمجھاتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والا حکم کے تابع ہوتا ہے، حالات کے تابع نہیں ہوتا. ایمان والا حکم کے تابع، حالت کے تابع نہیں. اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ، ناگوار حالات آئے تو صبر کے ساتھ. یہ تو اس کی وجہ سے ساری زندگی اطاعت پر گزرتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ ساری زندگی اطاعت پر، کیونکہ ہر حال میں تابع ہے. یہ مزاج، اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمانی مزاج. کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ ہر حال میں حکم مان کر کے چلنا، اور جو منع ہے اس کو چھوڑنا. اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. تو نبیوں کی محنت کے ذریعے سے بندوں کا مزاج ایمانی بنایا جاتا ہے کہ ایمانی مزاج بناؤ. جو حکم ہے وہ کریں گے، منع ہے تو چھوڑ دیں گے. کوئی چیز منع ہے تو وہ چھوڑ دیں گے، حکم ہے تو اسے پورا کریں گے. یہ زندگی کی ذمہ داری کہلاتی ہے. یہ زندگی کی ذمہ داری کہلاتی ہے. اس کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت دی ہے کہ دین کی محنت آئیں گے تو یہ مزاج بنے گا، اور دین کی محنت میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ مزاج نہیں بنے گا. جب یہ کام نہیں تھا تو لوگ حج میں جاتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ سفر میں کیسے نماز پڑھیں، گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں، جہاز میں کیسے نماز پڑھیں؟ کیوں کہ محنت نہیں تو حکموں پر چلنے کی طاقت بھی نہیں. حکموں کی محنت سے حکموں پر چلنے کی طاقت آتی ہے. چیزوں کی محنت سے چیزوں کو استعمال کرنے کی طاقت آتی ہے. ہم کو حکموں کی محنت دی ہے کہ حکموں کی محنت سے کیا ہوگا کہ حکموں کی محنت سے حکموں پر چلنے کی طاقت آئے گی. کہ ہر حال میں حکم کو دیکھیں گے، طریقے کو دیکھیں گے، اور حکم کو طریقے کے مطابق کریں گے. حال کو نہیں دیکھیں گے. اچھے حال میں شکر کے ساتھ، اور ناگوار حالات میں صبر کے ساتھ. یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ، کہ اچھے حالات میں زیادہ کام کرنا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ تقاضے پورے کرتے ہیں. ہاں کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیے ہیں. اب کیا رکاوٹ ہے کہ اب آگے بڑھو؟ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹیں ختم ہو گئی ہے. تو انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے حالات میں زیادہ کام کرتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات صحیح ہو گئے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، پاؤں پر آن. لوگوں نے کہا کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیے ہیں تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب حالات اللہ اچھے کرے تو کام زیادہ کریں. یہ نہیں کہ راحت میں پڑ جائیں کہ اب تو لوگ کرنے والے ہو گئے ہم راحت لیں، یہ منع. یہ نہیں، جب اللہ نے راحت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اپنے قربانیوں کو بھی آگے بڑھائیں. ہاں یہ. اور کام کو آگے بڑھانے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو نصرت اور ایک استقامت. ایک نصرت کے لیے تقاضے آئیں گے، وہ بھی کرنا ہے، اور نصرت کے ساتھ استقامت پیدا کرنی ہے. استقامت کا مطلب ہے کہ ہماری ذاتی زندگی سنت کے مطابق ہو. ہاں یہ یاد رکھو، یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ اس کے ورکر تیار ہو رہے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے. تو دین کی دو ذمہ داریاں مل جل کے بھی ہے اور اپنی ذاتی بھی ہے. مل جل کے تو نصرت کی جائے گی. نصرت کے لیے مشورہ دیا ہے، نصرت کے لیے مشورے کا عمل ہے کہ مشورہ کرو، سوچو کیا تقاضا ہے، کہاں تقاضا ہے، کتنا تقاضا ہے، کب ہے. تو نصرت کے کام کو انجام دینے کے لیے مشورہ دیا ہے. جتنی مشورے کی پابندی ہوگی اتنی نصرت کے کام میں ترقی ہوگی. جتنی مشورے کی پابندی تو اتنی نصرت میں ترقی ہوگی. مشورہ ہے، مشورے سے ایک چیز آئی ہے تو ہم کریں گے. تو نصرت اور مشورہ یہ ترقیوں کے اسباب میں سے ہے کہ کام کو اس سے ترقی ملے گی اور کام کی فضائیں بنے گی، غلط فہمیاں دور ہوگی. کیا دور ہوگی؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کنارے پر رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے. تو نصرت اور مشورہ جو ہے کہ وہ غلط فہمیوں کو دور کرے گا. جی ہاں، کہ مددگار بنو، مشورے سے دو، مشورہ لو، مشورہ دو. یہ مشورہ جو ہے لوگوں کی استعداد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے. مشورہ لوگوں کی استعداد سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کی استعداد سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے. کہ ان سے مشورہ لو، ان سے اور ان کو کام بتاؤ، اور وہ کام بتاویں تو اس کے شریک ہو جاؤ، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنی رائے ہوگی، ہر ایک کے پاس اپنی رائے ہوتی ہے. تو جب ان کی رائے لی جائے گی تو ان کے دل جڑیں گے. حضرت فرماتے ہیں جس کی رائے نہیں لے سکتے اس کو کام میں کیسے لگاؤ گے؟ جس کی رائے نہیں لے پاتے تو اس کو کام میں کیسے لگاؤ گے؟ اس کو کام میں لگانا ہے تو اس کو اپنی رائے میں شریک ہو، بھائی تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے. تو مشورے کو بندھن بنایا گیا ہے. کیا بنایا؟ مشورے کو بندھن بنایا گیا ہے کہ مشورے کے راستے سے قلوب جڑیں گے اور صلاحیتیں کام کرے گی. یہ ایک بڑی سنت ہے، مشورہ بڑی سنت. جی ہاں، بڑی سنت. کس کام کے لیے؟ کہ مشورے کے ذریعے سے صلاحیتیں کام پر آئے گی. جی ہاں، خود بھی کام کریں گے، دوسروں کو رائے بھی دیں گے، کیونکہ کام کرنے والوں میں رائے بھی پیدا ہوتی ہے اپنے کام کی وجہ سے، اپنے تجربوں کی وجہ سے، اپنی محنتوں کی وجہ سے. تو اس رائے کی ضرورت ہے، اس لیے مشورے کے ذریعے سے وہ رائے لو اور پھر رائے ملا کر کام کرو تو اس میں سب کی طاقت آ جائے گی. اس لیے مشورہ ایک سنت طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے. ہاں، اس میں احتیاط یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری بات پر عمل نہیں ہوا، ہماری رائے نہیں چلی. کیسا نہیں ہے؟ یہ تو اینٹ پر اینٹ رکھنی ہے، ہر اینٹ ضروری ہے. کچھ بعض اینٹیں نیچے ہوتی ہے، بعض اینٹیں اوپر جاتی ہے، وہ سب مل کر دیوار ہوتی ہے. اس طرح سب کی رائے سے، سب کی قربانیوں سے دین بنتا ہے. اس لیے ہم کو ایک طریقہ مشورے کا دیا ہے کہ مشورے کے ذریعے سے دلوں کا جوڑ بھی ہے اور مشورے کے ذریعے سے قربانیاں بھی وجود میں زیادہ آتی ہے. جی ہاں، قربانیاں مشورے کے ذریعے سے وجود میں زیادہ آتی ہے. اس لیے مشورے کی سنت کو چلانا ہے. جی ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مشورہ کیا جاوے
تاکہ دل جڑے رہیں اور رائے دینے کی صلاحیتیں پیدا ہو. یہ رہبری ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ مشورے کے ذریعے جب کام ہوگا تو لوگوں کی صلاحیتیں کام پر آئے گی. تو یہ سنت طریقے ہیں. جتنے سنت طریقے ہیں وہ اصل دین ہے. اصل دین وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اس لیے ہمارے کام میں، ہماری انفرادی زندگی میں اس کا بھی التزام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اجتماعی زندگیوں میں نصرت پر عمل کریں کہ اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے نصرت کرنے والے بنیں، اور اپنی انفرادی زندگی میں کہ سنتوں پر عمل کرو، کیونکہ کام کا یہی اثر ہے. جیسے دوا کھاتے کھاتے دوا کا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی آ گئی. کیوں؟ کہ اس کی دوا ہوئی. اس کی دوا ہوئی تو آنکھوں میں روشنی آ گئی. معدہ ہضم نہیں کرتا تھا، دوا کھاتے کھاتے معدہ میں ہضم کرنے کی طاقت آ گئی. تو جس طرح دواؤں کے استعمال اور بڑے سے بدن کی طاقتیں آتی ہیں، اس طرح میرے دوستوں یہ سارے احکام ہیں کہ یہ کام اگر اس طریقے سے ہوتے رہے، مشورے کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، تو پھر جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی. اس لیے ہمارے کام میں مشورہ نصرت، مشورہ نصرت، ہاں یہ دونوں، اور اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کرنا، سنتوں کا پابند کرنا، یہاں تک کہ ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہماری ذاتی عبادتیں بھی بڑھ جاویں. ہاں یہ کمی ہے ہمارے اندر کہ اپنی ذاتی عملوں کو بڑھانا. جس طرح نصرت کے ذریعے سے کام کو بڑھانا علی العموم، اس طرح اس کام کے ذریعے سے اپنے انفرادی عملوں میں بھی ترقی کرنا یہ مطلوب ہے. یہ نہیں کہ ہم تو ہیں کام میں، ہم تو ہیں کام میں، تو ہم تو ہیں کام میں کا یہ نظریہ یہ آدمی کو عملوں میں پیچھے کرے گا. ہماری اس مسجد میں شروع میں نے یہ بات کہی، وہ ساتھیوں نے الحمدللہ لی. وہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز ہوئی، 2 سنت 3 وتر پڑھ کے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، حیات صحابہ ہوگی. وہ کیا کیا 2 سنت. اور وہ جو نہیں جاتے ہیں جماعتوں میں، شہر کے مسلمان نمازی، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ پوری 17 رکعت پڑھتے ہیں. یہ 17 نہیں پڑھتے. یہ اللہ پر احسان کرتے ہیں حیات صحابہ سننے کے لیے، اور وہ 17 پڑھتے ہیں، یہ 9 پڑھتے ہیں. اور یہ عادت ہو گئی ہے، 2 سنت 3 وتر، آ جاؤ بھائی. یہ میں نے خوب دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں کے اعمال، حالانکہ وہ داعی ہیں لیکن ان کے اعمال کم ہیں. یہ پابند نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قناعت کی ہے. کیا کی ہے؟ قناعت کی. ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے، قناعت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت بنانے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. ہاں قناعت منع ہے کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. کہ نا انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، نوافل، فرائض، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں. یہ باتیں آتی نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر ابھی اپنی نمازیں باقی ہیں. تبلیغ میں لگنے سے پہلے بے نماز تھے، تبلیغ میں لگنے پہلے بے نمازی تھے، کہ اللہ نے ان کو نماز میں جوڑا، وہ نمازی بن، لیکن پچھلی نمازیں ان پر باقی ہیں. پچھلی نمازیں ان پر باقی ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں نمازوں کے قضا کرنے کے لیے فرماتے تھے. پتہ نہیں اب آپ لوگ کہتے نہیں کہتے، لیکن حضرت جی کہتے تھے کہ جن کی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ قضا پڑھیں. کیونکہ قضا پڑھنا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے. یہ اپنے عملوں کی کمی دور کرنے کے لیے، ورنہ حجاب ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہیں جماعت میں. تو یہ شرکت حجاب ہو گئی. حالانکہ شرکت حجاب کے لیے نہیں ہے، شرکت تو ترقی کے لیے ہے. لیکن یہ باتیں آتی نہیں ہیں. طریقہ کار کی ترقی اصل نہیں ہے، عبادت کی ترقی اصل ہے. یہ بات یاد رکھو. یہ بات کہتے نہیں ہے. طریقہ کار کی ترقی نہیں ہے. طریقہ کار بڑھ گیا، یہ ترقی نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں عبادت کا رجحان بڑھ گیا، اپنے دین پر جان مان لگانے کا رجحان بڑھے، اس کو عبادت کہتے ہیں. کہ یہ بڑھ جاوے، فرائض میں بھی، نوافل میں بھی، جو فوت ہے اس کی ادائیگی میں بھی.
یہ رجحان بڑھے، یہ اصل دین ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، یہ اصل دین ہے. ورنہ طریقہ کار کو سب کچھ سمجھ لیا. طریقہ کار ایک بدلنے والی چیز ہے. طریقہ کار تو زمانے کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں. مولانا جی صاحب سے پہلے 3 دن لگانا، 40 دن کا نہیں تھا. کوئی جانتا تھا؟ نہیں تھا. یہ اب آیا. جی ہاں، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے. تو طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں حالات کی وجہ سے. لیکن جو اصل دین ہے وہ نہیں بدلتا. اس لیے اصل دین کیا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا، فرائض کو اہتمام سے ادا کرنا، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور کسی کا حق ہے تو ادا کرنا. یہ اصل دین ہے. 5 اعمال کے فضائل لکھوائے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. کیونکہ یہ اسلام ہے. اسلام کی یہ بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ اسلام ہے کہ امت میں فرائض زندہ ہو جائے، ہمارے اندر فرائض زندہ ہو جائیں. جی ہاں، فرائض اور واجبات اس کا حساب ہوگا. جی ہاں، کہ یہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے اور صحیح زندہ ہو جائے. سمجھ نہیں نا بات؟ تو محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے یا محنت کے لیے ہوتی ہے؟ اذان کے لیے ہوتی ہے. تو اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولو. اذان کے لیے کہ بہت اچھا مکے کی اذان دیتے ہیں، مدینے کی اذان دیتے ہیں. اذان کے لیے نہیں ہوتی. دعوت کے لیے نہیں ہوتی. دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے. اور عبادت وہ قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی. یہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے. لوگوں نے علم و ذکر کو سائڈ پر کیا ہے. نکلو تو نکلو تو صحیح ہے، لیکن نکلنا علم و ذکر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یا جہالت کے ساتھ؟ کیونکہ علم نہیں تو جہالت، اور ذکر نہیں تو غفلت. تو نکلنا غفلت جہالت کے ساتھ ہے یا علم و ذکر کے ساتھ ہے؟ اب دیکھو علم و ذکر کی مقدار کتنی بڑی جماعت میں پھرنے سے. یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر نمبر دوسرے نمبر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. 6 نمبر ہے نا، وہی اصل ہے. 6 نمبر اصل ہے. پہلا نمبر ایمان اور دین، لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ پورے 5 نمبروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ایمان نماز کے ساتھ، ایمان علم و ذکر کے ساتھ، ایمان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ایمان اخلاق کے ساتھ، ایمان قربانی کے ساتھ. یہ طریقہ ہے. ایسے نماز کہ نماز ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. منافق نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز، کیونکہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان نماز کے ساتھ، پھر نماز علم و ذکر کے ساتھ، اور نماز دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت کے ساتھ. کہ دوسروں کے حقوق پائمال ہو رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، کیسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی مثال جانتے ہو کہ نماز پڑھے دوسروں کے حقوق. تو ہم ایک سفر میں تھے، ایک ملک میں، نام نہیں لیتا. تو ہمارے ایک ساتھی سے وہاں کے، وہ جوشیلے تھے. تو کہتے ہماری جماعت جا رہی تھی، اور پھر جب داخل ہوئی بازار میں تو نماز کا وقت ہو گیا. فوراً ہم نے گاڑی کھڑی کر دی اور بازار میں اور سڑک پر صفیں بچھا دی. تو سب ٹریفک رک گئی اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ لوگوں کا کارگزاری سنا رہے ہیں اور میں ترجمہ کرتا تھا. بعض ممالک اچھے ہوتے ہیں، ان کے قوانین تو رعایت کرتے ہیں وہ، تو اس لیے وہ انہوں نے ٹریفک روک دی، بھائی نماز پڑھ لیں. لیکن یہ بات ہماری شریعت میں منع ہے. ہماری شریعت میں منع ہے کہ لوگوں کے گزرگاہ پر نماز مت پڑھو. یہ شریعت میں ہے کہ لوگ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں نماز مت پڑھو. جہاں اونٹ بٹھائے جاتے ہیں وہاں نماز مت پڑھو. جہاں بکریاں بٹھائی جاتی ہیں، یہ سب ہدایتیں تھیں کہ لوگوں کے گزرگاہوں پر
تو سڑک پر اور بازار پر لوگ گزریں گے، اب ان کے نماز میں ٹرافک رک گئی ہے تو یہ منع ہے. تو ترجمہ تو میں کر رہا تھا وہ بیان کا، تو میں نے لوگوں کو بتایا یہ تو جوش ہے اور حکم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے گزرگاہوں پر نمازیں نہ پڑھو. ان کا حق ہے کہ وہ گزر جائیں. کوئی دواخانے جا رہا ہوگا، کوئی کام پر جا رہا ہوگا، کوئی بیمار کو لے کر جا رہا ہوگا، اور یہ نماز جو ان کو رکوایا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو نماز حقوق کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، یہ میرا کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑا ہوا ہے، اس سے دین بنتا ہے. حکم پورے ہو جائیں، حقوق ادا ہو جائیں، اس سے دین بنتا ہے. یہ تبلیغ کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے نماز پڑھ کے نہیں، نماز کی جگہ پر، نماز کی جگہ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر نماز نہ پڑھو. جی ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے کہ ہر موڑ پر کیا حکم ہے، ہر موڑ پر کیا طریقہ ہے، یہ علم و ذکر کا تقاضا ہے. ہر موڑ پر، ہر موقع پر یہاں کیا تقاضا ہے، یہاں کیا حکم ہے، یہاں کیا طریقہ ہے، یہ تقاضا ہے علم و ذکر کا. اگر علم و ذکر زندہ ہو گیا تو دین صحیح شکل میں آئے گا، نہیں تو دین جہالت کے ساتھ ہوگا. علم نہیں ہے اور ذکر یعنی طریقہ نہیں ہے تو بکھیڑا ہوگا. طریقے کے بغیر جب کوئی کام بے طریقہ کیا جاتا ہے وہ بکھیڑا ہوتا ہے. تو ہم ایسے تو نہیں کہ بکھیڑا کھڑا کریں، کہ ہم علم و ذکر والے ہیں. کیا والے ہیں؟ خالی نکلنے والے نہیں ہیں کہ نکلو نکلو، کہ ہمارا نکلنا ضروری ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ نکلنا. جیسے خالی چکے کا پھرنا، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا تو کس سے بھرے گا؟ کہ دانا بھی لو آٹا بھی لو، دانا بھی لو آٹا بھی لو، دانے ڈال کے آٹا لو تو چکی سے پیٹ بھرے گا. خالی کھیت میں ہل چلاوے تو پیداوار آئے گی؟ کھیتوں میں نہیں آئے گی. وہ تو اگائی بھی ہوگی، کٹائی بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ اگائی بھی ہوگی، کٹائی بھی ہوگی. اگانا پڑے گا، پھر کاٹنا پڑے گا. جی ہاں، تو پھر پیٹ بھرے گا. ایسے ہی میرے دوستو ہمارے کام میں خالی نفر سفر نہیں ہے. جو اب غالب آ گیا ہے یہ، اور علم و ذکر پیچھے چلا گیا، نمازوں کا اہتمام بھی پیچھے چلا گیا، سیکھنا سکھانا بھی کم ہو گیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں دین اتارا ہے. کتنے سال میں؟ 23 سال لگے قرآن کو اترتے اترتے. کیا مطلب ہے؟ کہ 23 سال میں چلایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، کرایا بھی ہے علم و ذکر کے ساتھ. کیونکہ 23 برس قرآن اترا. قرآن علم بھی ہے، ذکر بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ علم بھی ہے، ذکر. 23 برس علم و ذکر اترا ہے. ہاں، جب جا کر کے نقل و حرکت صحیح ہوئی صحابہ کی نقل و حرکت کیسے صحیح ہو گئی؟ کہ آپ نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. ستارے چلتے بھی ہیں اور روشنی بھی دیتے ہیں. ستارے چلتے ہیں آسمانوں میں اور روشنی دیتے ہیں. اب تو ہمارے زمانے پر مشینیں ہو گئی ہے، ورنہ لوگ ستاروں سے سفر کرتے تھے. جی ہاں، ستاروں کے ساتھ چلاتے تھے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ تم ستاروں سے راستہ پاتے ہو سمندروں میں اور اس میں. تو کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. تو کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے پاس نور بھی ہے، رفتار بھی ہے. کیا ہے؟ یہ ستارے اپنے نور کے ساتھ چلتے ہیں، نور بھی ہے، رفتار بھی ہے. ایسے ہماری دعوت میں ہماری رفتار بھی ہے، چلیں گے پھریں گے نکلیں گے، لیکن نور کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نور کس چیز کا؟ علم و ذکر کا. علم و ذکر کا نور. اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، اس لیے حالات بدلتے نہیں ہیں. اگر یہ کمی دور ہو جائے تو حالات بدل جائے دنیا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جانے والے حالات بدل گئے. ہاں، اللہ کی طاقت ہے کہ جب دین کا کام ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے.
یعنی مددیں آتی ہے، نصرتیں آتی ہے، برکتیں آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، یہ حالات کہلاتے ہیں. یہ ہاں کہ دین آیا کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. ابھی ہماری کسر ہے. کیا ہے؟ ہماری کسر ہے، اس لیے حالات نہیں بن رہے ہیں. اس لیے یہ مذاکرے ہیں، یہ کسر دور کرنی ہے کہ ہمارا کام اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ ایمان کی دعوت ہے، عبادت کا اہتمام ہے، علم و ذکر کے ساتھ ہے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اور آخرت بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہ 6 نمبر ہے. یہ نمبر ہے کہ یہ اصل ہے. اس کے مطابق زندگیوں کو لانا بنانا ہے. اس کے مطابق زندگی کو لانا بنانا ہے. ہر نمبر ہماری زندگی میں بڑھے. ہمارے بڑوں کی ہدایت ہے کہ ہر نمبر ہماری زندگی میں بڑھے. اس طرح جماعتیں بڑھے، اتنی جماعتیں نکل گئی، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ نمبر بڑھا کر بڑھ کرنی ہے. جی ہاں، نمبر بڑھا کر. یہ پہلا نمبر بڑھ گیا کہ لوگوں میں یقین آ گیا، خدا کا خوف پیدا ہو گیا. جی ہاں، اور عبادتوں کا اہتمام ہو گیا. فرائض بھی، نوافل بھی، چھوٹی ہوئی نمازیں، چھوٹی ہوئی زکاتیں، چھوٹے ہوئے روزے صحابہ رکھتے تھے. حضور سلام بھی رکھتے تھے. حضور کے نوافل کا ایک اہتمام تھا. وہ نوافل جب سفر میں چھوٹ جاتے تھے تو شعبان میں وہ نفلی روزے جو چھوٹے ہوئے وہ پورے کرتے تھے. پیر کو، جمعرات کو حضور روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15. اب سفر میں ہے، سفر میں نہیں ہوا تو شعبان میں وہ پورا کر دیتے. یہ کیوں؟ تاکہ امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو پابند کرو. ہے وہ نوافل، فرض نہیں ہے، لیکن دعوت اور تربیت پابندی کی کرنی ہے. کیونکہ دین میں استقامت اور اخلاص اصل ہے. اخلاص نیت میں ہو، استقامت بھی عمل میں ہو. جی ہاں، ہمارے حضرت فرماتے تھے اتباع سنت اخلاص نیت. اتباع سنت اخلاص نیت. یہ زندگی میں آنی چاہیے کہ اتباع سنت وہ اصل عمل ہے، حضور کے طریقے کے مطابق عمل کریں. تو فرمایا اتباع سنت اور اخلاص نیت کہ یہ اصل ہے، اس سے عمل قبول ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. جی ہاں، اور یہ نہیں ہے تو اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اتباع نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ہے. اتباع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں. اس کی ایسی مثال ہے، شادی کے کارڈ بنتے ہیں نا، بہت قیمتی سالت کارڈ بنتے، تو اس کو یوں ڈبے میں ڈال دو، ڈاک کے تو جائے گا. اتنا قیمتی کارڈ ہے شادی کا، نہیں جائے گا. لیکن اس پر اسٹمپ لگایا. کیا لگایا؟ پوسٹ آفس سے لے کر کے اس پر اسٹمپ لگایا. تو اب چاہے وہ شادی کا کارڈ معمولی بھی ہو، لیکن وہ ملک کے کونے تک، کنیا کماری تک جائے گا. پوسٹ کارڈ کنیا کماری تک جائے گا. تو ہمارے ملک کے آخر رہ جائے گا جنوب میں. جی ہاں، کیوں کہ وہ ڈاک خانے کے پوسٹ کے ساتھ، وہ ٹکٹ کے ساتھ ہے پوسٹ کارڈ. یہ مثال دی ہمارے بڑوں نے سنت کی کہ عمل میں سنت کا ٹکٹ لگا ہوا ہے کہ اوپر چلا جائے گا، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا. اور ٹکٹ نہیں ہے، شادی کا کارڈ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ یہ میں نے کیوں بات کہی کہ ہم دعوت دینے والوں کو سنتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کو سیکھنا چاہیے. خالی پھرنا نہیں ہے ہمارا مقصد، بلکہ پھرنا علم و ذکر کے ساتھ ہے. پھرنا کہ سنت کے حکم کے ساتھ، سنت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ہاں، تو جب اہتمام کریں گے تو اخلاص تو خود ہی آتا رہے گا. جی ہاں، اللہ اخلاص دیں گے، اخلاص دیں گے اپنے کرم سے، جبکہ پابند ہو عمل کا. اخلاص آتا ہے مخلصین کی صحبت میں، یا اخلاص آتا ہے استقامت میں. مخلصین کی صحبت میں رہے اللہ والوں کی تو اخلاص خود ہی آئے گا. جیسے پھولوں میں کوئی باغ میں جائے تو خوشبو خود ہی مل جائے گی، کیونکہ وہ پھول ہی خوشبو والے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو اخلاص ملتا رہے گا. جی ہاں، اور ایک اخلاص ملنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل کا پابند کرے. تو بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اپنا قرب دیتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، تو قریب میں اخلاص ہی تو ملے گا، اور کیا ملے گا.
اس لیے یہ چیزیں ہیں اپنے آپ کو بنانے کی، کیونکہ ہمارا کام خالی تحریک نہیں ہے، جیسے دنیا میں ہر تحریکیں چلتی ہیں اور ان کے ورکر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کے پروگرام اور دورے ہوتے ہیں، جی ہاں ہر ایک کے ہوتے ہیں، ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم تو سنت شریعت کے پابند ہیں۔ کس کے؟ سنت شریعت کے پابند ہیں، اور اس کی پابندی کی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، تاکہ ہم کو سنت شریعت پر چلنا آ جائے۔ محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے، بلکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان کے لیے نہیں ہوتی، تو دعوت کے لیے نہیں ہوتی، دعوت کے لیے ہوتی کہ دعوت اذان تو نماز کے لیے ہے۔ ایسے جتنی دعوتیں ہیں وہ دین زندگیوں میں لانے کے لیے ہے، دین ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھ، اور اس کا اثر ظاہر ہوگا انفرادی زندگی سے۔ انفرادی زندگی سے دین پتہ چلے گا کہ میرے جماعت میں لگنے سے میرے اندر کیا کیا سنتیں آئی، کیا کیا سنتیں آئی، میری زندگی میں کیا کیا حکم پورے ہوئے، میری زندگی کا کتنا بگاڑ دور ہو گیا۔ ہاں، جیسے کمپنی میں کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے سے کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جاتا ہے، ایسے جماعت کے ساتھ کام کرنے سے ہمارا ہر آدمی دیندار بن جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ کام کرنے کا مطلب کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے، جسے کمپنی بنا کر کام کرنا یعنی ہر آدمی مالدار بن جائے۔ اجتماعیت کا فائدہ انفرادیت پر آتا ہے، اجتماعیت کا فائدہ انفرادیت پر آتا ہے، ہاں، اس لیے اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ہر فرد بن جائے۔ اس لیے اپنی ذاتی زندگی پر نظر کرنی چاہیے کہ میری ذاتی زندگی میں کتنا دین آیا، سمجھ میں آئی نا بات؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی آخرت کے لیے کیا 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 ہے۔ اللہ نے انفرادی طور پر دعوت دی ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں دینداری لاؤ۔ یہ اجتماعیت کا مطلب ہوتا ہے۔ اجتماعیت اس لیے ہوتی ہے کہ انفرادیت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دین آوے، کہ ایمان میں کمال آوے، خدا کا خوف آوے، فرائض کا اہتمام ہو، حرام سے بچنا ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، اور یہ سارا اللہ اور آخرت کے لیے ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔